بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کر آئے ہیں جس سے آپ کو اپنی زندگی میں اور پاکستان میں ہونے والے ایک ایسے عام سے فراڈ کے بارے میں، تقریباً سب سے بڑا فراڈ ہے جس پر بہت سارے لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ کس طرح کا فراڈ اور کیوں ہو رہا ہے۔ جعل سازی کی دنیا کی بہت ہی عجیب و غریب کہانیاں آپ نے بھی پڑھی اور سنی ہوں گی، اور ایسے فراڈیوں کی ذہانت و فطانت پر سر دھونا ہوگا۔ حال ہی میں چینی ہیکرز کا کارنامہ بھی آپ کے علم میں آیا ہوگا، جو اے ٹی ایم مشینوں سے پاکستانیوں کے کروڑوں باہر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی قسم کے 2 نمبری کا کام صدیوں سے جاری ہے۔ ایک بہت بڑی جعل سازی تقریباً 100 سال پہلے 7 سمندر پار ولایت میں کی گئی تھی، جو لندن فراڈ کے نام سے بہت مشہور ہوئی۔ اس فراڈ میں بین الاقوامی بینک کا کیشیئر ملوث تھا۔ یہ کیشیئر روزانہ کی بنیاد پر اپنے لاکھوں کلائنٹس کے اکاؤنٹ سے صرف ایک پینی اڑا کر اپنی بہن کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا کرتا تھا۔ یہ ایک پینی کی رقم پاکستان کے حساب سے 1 پیسے کے برابر ہی ہوگی، جو اتنی حقیر تھی کہ کھاتے داروں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ 15 سال تک کیشیئر یہ کام کرتا رہا اور یوں اس نے بینک سے لاکھوں پاؤنڈ اپنی بہن کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے۔ لیکن آخرکار ایک یہودی تاجر نے، جو روایتی طور پر بہت کنجوس ہوتے ہیں، اس کی یہ چوری پکڑ لی اور اس کی شکایت پر کیشیئر کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ اسی قسم کی جعل سازی پاکستانیوں کے ساتھ بھی گزشتہ 38 برسوں سے جاری ہے، اور اس فراڈ میں کوئی اور نہیں، خود ہماری حکومتی مشینری کے ارکان ملوث ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ اس جعل سازی اور دھوکہ دہی کی پرتیں کھولی جائیں، مناسب ہوگا کہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ ہماری طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ملک میں پیسوں کا کوئی وجود نہیں ہے، حکومت کی جانب سے جب بھی پیٹرولیم مصنوعات، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا جاتا ہے تو روپوں کے ساتھ پیسوں کا دم چھلا ضرور لگایا جاتا ہے، اور یہ طریقہ واردات عوام کو لوٹنے کی ایک گھناؤنی سازش ہی کہی جا سکتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے معاملے میں تو عوام کو پہلے ہی دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا شاید ہی کبھی کوئی قابل ذکر فائدہ عوام کو پہنچا ہو، لیکن خام تیل کی قیمت میں معمولی اضافے کی صورت میں یہاں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو فی لیٹر 8 روپے سے 10 روپے تک بڑھا دینا معمول ہے۔ اس وقت پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 75 روپے 99 پیسے اور ڈیزل 84 روپے 88 پیسے فی لیٹر کی قیمت پر فروخت ہو رہے ہیں۔ 4 ماہ پہلے جب پیٹرول 69 روپے 50 پیسے اور لیٹر اور ڈیزل 77 روپے 40 پیسے لیٹر فروخت ہو رہا تھا تو قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے مطالبے پر پی ایس او نے پیٹرولیم مصنوعات پر حکومت کی جانب سے وصول کیے جانے والے ٹیکسز سے کمیٹی ارکان کو باخبر کیا تھا۔ پی ایس او نے یہ ہوشربا انکشاف کیا تھا کہ عوام کو جو پیٹرول اور ڈیزل کا بل ترتیب 69.50 روپے لیٹر اور 77.40 روپے لیٹر کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ فیکٹریز کی جانب سے یہ پیٹرولیم مصنوعات بل ترتیب 30 روپے اور 35 روپے فی لیٹر حکومت کو فروخت کی جاتی ہے۔ گویا حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر 100% سے زائد رقم مختلف ٹیکسز کے نام پر عوام سے وصول کرتی ہے۔ چلیں، یہ تو ایک قسم کا ٹیکس ہے جو حکومت عوام سے اس لیے علل اعلان وصول کرتی ہے کہ اس کی فلاح و بہبود کے منصوبے مکمل کر سکے، ملک کو ترقی دی جا سکے، اور بات ہے کہ ٹیکسز کی رقم کا ایک خطیر حصہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ لیکن پیٹرولیم مصنوعات، گیس اور بجلی کی مد میں عوام کو ایک اور خفیہ طریقے سے بھی لوٹا جا رہا ہے جس پر عام لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ حکومت کا یہ طریقہ واردات لندن کے اس کیشیئر سے ملتا جلتا ہے جو بڑی صفائی سے 1 پینی کی رقم اپنی بہن کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا کرتا تھا۔ شاید آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہو کہ حکومت جب کبھی پیٹرولیم مصنوعات، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے تو اس میں روپوں کے ساتھ پیسے بھی لگائے جاتے ہیں۔ مثلاً پیٹرولیم قیمت میں 2 روپے 45 پیسے، بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 65 پیسے اور گیس کے نرخ میں 65 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی سب سے چھوٹی کرنسی جب 1 روپے کی ہے اور پیسوں کا کوئی وجود ہی نہیں تو پھر پیسوں کے ساتھ اضافہ کیوں کیا جاتا ہے؟ فرض کیجئے ہائی آکٹین پیٹرول کی قیمت 72 روپے 68 پیسے، پریمیم پیٹرول کی قیمت 72 روپے 80 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 81 روپے 40 پیسے فی لیٹر مقرر ہو۔ اب اگر کوئی شہری 1 لیٹر ہائی آکٹین خریدتا ہے اور پیٹرولیم پمپ کے کیشیئر کو 73 روپے دیتا ہے تو وہ کیشیئر صارف کو 32 پیسے کہاں سے واپس کرے گا؟ کیونکہ ملک میں پیسوں والے سکے تو کب کے ختم ہو چکے ہیں۔ کیشیئر 72 روپے تو کسی صورت قبول نہیں کرے گا اور خریدار کو لازماً 73 روپے ہی ادا کرنے ہوں گے۔ اس طرح پیٹرول پمپ کی آمدنی میں بڑی آسانی سے غیر محسوس انداز میں 32 پیسے کا غیر قانونی اضافہ ہو جائے گا اور صارف کی جیب پر ڈاکہ پڑ جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں روزانہ 5 کروڑ سے 7 کروڑ لیٹر پیٹرول فروخت ہوتا ہے
अगर आप इस मिकदार को सिर्फ 32 पैसे से ही ज़रब दें तो मामला करोड़ों तक जा पहुंचता है, और सिर्फ एक दिन का मामला है। अगर आप इसे महीनों और साल पर मुहित करें तो बात अरबों खरबों तक जा पहुंचेगी। हर सारिफ से इजाफी तौर पर वसूल की जाने वाली रकम सिर्फ 32 पैसे ही नहीं बल्कि 10 पैसे से लेकर 90 पैसे तक हो सकती है। बाज़ औक़ात पेट्रोल का बिल अगर बिल फर्ज 710 रुपये 20 पैसे बनता है तो भी सारिफ को 711 रुपये ही अदा करने होंगे, और असल मुनाफा के अलावा अलग से 80 पैसे पेट्रोल पंप मालिक की जेब में चले जाते हैं। इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पैसों के सिक्के अगरचे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इसके नाम पर आवाम को लूटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पैसों की आड़ में आवाम से लूटी जाने वाली ये रकम किसकी जेब में जाती है, कौन इससे फ़ायदा उठा रहा है, और जब मुल्क में पैसे के सिक्के मौजूद ही नहीं है, हुकूमत क्यों कीमतें मुतय्यन करते वक्त रुपयों के साथ पैसे भी शामिल करती है। इन सवालों के जवाबात तो जाहिर है कि अरबाब इक़्तिदार ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही हर माह कीमतें मुतय्यन करने का इख्तियार हासिल है। लेकिन क्या आवाम को इस तरह लूटने का इख्तियार भी उन्हें हासिल है? नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में किसी भी किस्म की कोई राय अगर आपको हो या कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें आपकी कीमती आरा का इंतज़ार रहेगा। आप लोगों ने हमें इतना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।